لقد کان لسبع فی مساکنہم فی مسکنہم آیا، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ 2 سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہوں، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم۔ لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی، کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی، اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے، بلکہ وہاں پر بصرت جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے، یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ جنتین، اللہ نے ہمیں بھی 2 باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری، جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں، ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے۔